الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وبناتک یا رسول اللہ۔ لائق صد معزز و محترم ناظرین، آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور انشاءاللہ العزیز ایک انوکھے اور خوبصورت سے ٹاپک پہ گفتگو ہوگی، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ دین متین کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں۔ آج میں اپنے اس مختصر سے ٹائم کے اندر یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر اپنے والدین، بالخصوص اپنے والد محترم جناب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے فرما بردار تھے، اور ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں ہم کیسے اس فرما برداری کے پروسیجر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی، یہ حضرت خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری دعا ہے، جس کا ذکر خیر رب لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کر دیا ہے۔ دعا کے الفاظ بڑے چاشنی، حلاوت سے بھرپور، عشق اور فکر سے بھرپور، کہ جب بھی بندہ مومن ان الفاظ محبت کو پڑھتا ہے تو اس کا سینہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد کا مالک بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا اس محبت بھرے انداز میں اس طرح دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حضور اگر کوئی بندہ اپنی نیک اولاد کی خاطر گڑ گڑا کر دعا مانگے تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس رب کعبہ کو پکارا جائے، اس کے حضور محبتوں کو پیش کیا جائے، خالق ارض و سما کی حضور اپنی خالی جھولی کو پھیلا دیا جائے، تو رب کعبہ حسنین کے نانا کے صدقے سے اس مانگنے والے کی مانگت کو پورا فرما دیتا ہے۔ درویش لاہوری کتنی پیاری بات کر گئے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو گویا دل سے نکلنے والی آواز خالق کائنات کی رحمت کی بارش کے برسنے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نیک اولاد کی خاطر دعا مانگی، تو رب کعبہ کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ رب لم یزل نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جیسے بیٹے سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اتنی باکردار، اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل کہ بندہ پڑھ کر اور اس حقیقت کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک مسلمان باپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو گمراہی کے راستے پہ نہ ڈالے، نہ ہی اپنی اولاد کو دین متین کی مخالفت کرنے پر برانگیختہ کرے، بلکہ ایک والد محترم کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ ہر قدم پہ اپنی اولاد
اپنی اولاد کی تربیت اسلامی طریقہ کار کے مطابق کرے، تاکہ وہی اولاد نیکی کے راستے پر چل کر اس باپ اور اس ماں کے لیے مغفرت اور بخشش کا بہانہ بن جائے۔ پھر اولاد کی ڈیوٹی کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ اگر ماں باپ اسے برائی اختیار کرنے پر مجبور کریں، اسلام کی بجائے کفر اپنانے پر مجبور کریں، داڑھی کٹوانے پر مجبور کریں، نماز نہ پڑھنے پر مجبور کریں، تو اس اولاد کا بھی یہ حق بنتا ہے وہ سیرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانے، بلکہ یہ دیکھے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، کملی والے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، اور فرامین مصطفیٰ پہ چل کر میرے لیے کیا کیا خدا کی رحمتیں ہیں۔ تو گویا ساری دنیا کیوں نہ مخالف ہو جائے، ماں باپ کیوں نہ مخالف ہو جائیں، وہ کبھی بھی دین متین کے حقیقت والے راستے سے روگردانی نہ کرے۔ تو دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کافی عرصے کے بعد اپنے بیٹے اور اپنی بہو سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا، اور اس واقعے کا تذکرہ میں جس کتاب سے لے کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کتاب قصص الانبیاء، اس کے مصنف، اس کے رائٹر کا نام امام ابن کثیر ہے، جو نام نہاد اہل حدیث کے ماتھے کا بھی جھومر ہے۔ علماء دیوبند بھی سے بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان سے بھرپور اور محبتوں سے بھرپور نقطۂ نظر ہے کہ ماحول محبت کا بنا لیتے ہیں، تلخی کوئی بھی ہو تو چھپا لیتے ہیں، گر غیر بھی لے پیار سے نام تیرا، ہم تو اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر اس واقعے کو اپنی کتاب قصص الانبیاء کے اندر نقل کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تو حالات کو یوں تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں نہیں تھے، ان کی بیگم سے ملاقات ہو گئی۔ تو آپ نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں کا گزران زندگی کیسا ہو رہا ہے، کن حالات میں رہ کر آپ اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ تو وہ بیوی کیا کہنے لگی، نحنو بشر من ضیق و شدہ، کہ ہم مشکل حالات کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مصائب و آلام کی بارش ہمارے اوپر ہے، دکھوں کے اندر رہ کر ہم اپنے وقت کو پاس کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہنوں میں رکھیں، کسی بھی نبی کی بیوی نہ تو بے صبری ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایسے کردار کی حامل ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کو چونکہ اپنی بہو جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، اس انداز میں گفتگو کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب تمہارا خاوند گھر واپس پلٹ کے آ جائے تو اسے میرا سلام بھی کہہ دینا، اور سلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا یغیرو عتبۃ بابہ، کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بھی تبدیل کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے کر آ گئے، اور صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُ آنَسَ شَيّْا، کہ آپ نے نبوت کی روحانی خوشبو کو محسوس کیا، اور آپ نے گھر کے اندر ایک نئی رونق کو دیکھا، ایک نئی چہل پہل کو دیکھا، ایک نئی حسل بسل کو دیکھا۔ تو گھر والی سے پوچھ بیٹھے کہ ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو گھر والی کہنے لگی ایک بابا جی آئے تھے، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں، انہوں نے یہ تلقین کی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے والد محترم جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اور دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرنے کی جو انہوں نے تلقین کی ہے، اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ میں تم سے چھٹکارا پا لوں، میں تم سے آزادی حاصل کر لوں، کیونکہ رب کعبہ کے پیغمبر کی بیوی اس کردار کی حامل نہیں ہوتی۔ تو حضرات ناظرین اس بات پہ غور تو کریں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی بات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر اپنی بیوی سے چھٹکارا پا لیا،
اپنی بیوی سے آزادی حاصل کر لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لے کر آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر میں پہنچے، پتہ چلا آج اسماعیل علیہ السلام پھر نہیں ہیں۔ گھر والی سے پوچھا حالات کیسے ہیں، کس طرح تمہارا وقت گزر رہا ہے؟ تو گھر والی یہ کہنے لگی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ہر ایک لمحہ بڑی محبتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، ہم ہر تکلیف سے محفوظ ہو کر بڑی خوبصورت انداز کے اندر زندگی کے میدان کو عبور کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بہو کی جب اس محبت بھری گفتگو کو سنا تو کیا کہتے ہیں، جب تیرا شوہر نامدار آ جائے اسے میرا سلام بھی کہہ دینا، اور اسے کہنا یہ سب تو آتا باتا باب ہی کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی بات کی، پھر یہ بھی پوچھا کہ ما طعامکم، تمہارا آج کل کھانا کیا ہے؟ تو جواب دیا آج کل ہمارا کھانا گوشت ہے۔ ما شرابکم، پیتے کیا ہو، کیا چیز نوش کرتے ہو؟ تو کہا الماء، ہم لوگ پانی پی کر گزارا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر دعا فرمائی کہ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، یا اللہ ان کے پانی کے اندر بھی اضافہ فرما، ان کی گوشت جیسی خوراک کے اندر بھی اضافہ فرما۔ ابراہیم علیٰ نبینا و علیہ السلام دعا کر کے وہاں سے چلتے بنے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر آئے۔ جب گھر میں پہنچے وہی تزئین، وہی حسن و جمال، وہی روحانی خوشبو کو محسوس کیا تو گھر والی سے پوچھ بیٹھے بتا ہمارے گھر میں کون آیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج میرے گھروندے کا حسن و جمال پچھلے حسن و جمال سے کافی حصہ کافی دگنا ہو چکا ہے، بڑھ چکا ہے؟ تو گھر والے کہنے لگے ایک اللہ کے بندے آئے تھے، بابا جی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے یہ بات پوچھی، میں نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا، اور آخر کار جاتے جاتے یہ تلقین بھی کر گئے کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو، دروازے کی چوکھٹ کو سلامت رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ گفتگو سن کر مچل گئے اور خوشیوں سے بھرپور ہو کر اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے پیارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اور انہوں نے دروازے کی چوکھٹ کو جو ثابت رکھنے کی تلقین کی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تیرے کردار کو دیکھا، تیرے کردار کی جانچ پڑتال کی، وہ تیرے کردار کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں تمہیں کبھی بھی الوداع نہ کروں، میں تمہیں کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہ کروں، گویا میرے والد محترم کو تمہارا میری بیوی بننا پسند آ چکا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ ہے ایک کردار نیک بیٹے کا، اور وہ ایک کردار ہے اچھے باپ کا کہ والد محترم نے بھی مستقبل کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر، ہولناکیوں کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹے کو اس پریشانیوں سے بچانے کی خاطر یہ عملی قدم اٹھایا، اور بیٹے کی محبتوں پہ قربان جائیں، عقل کل نہیں بنا اور نہ ہی اپنے والد محترم کی بات کو ٹھکرایا۔ گویا آنے والی جنریشن کو یہی پیغام محبت دیا کہ جب ایک اچھا باپ، ایک نیک باپ اپنی اولاد کو اچھے کام کی تلقین کرے تو اولاد پھر اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑائے بلکہ اپنے والد محترم کی بات کو مان کر اسی راستے پہ چل پڑے۔ جب اس راستے پہ چل پڑے گی تو خالق کائنات کی خوشنودی کی دولت اس نیک اولاد کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو لائق عزت و احترام ناظرین، آپ یہاں پہ خود غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نیک باپ ہونے کا حق ادا کیا، اور جناب حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام نے نیک اولاد بن کر آنے والی نسلوں کو یہی پیغام محبت دیا کہ دین کے معاملے میں اگر تمہارے والدین تمہاری اصلاح کریں، تمہیں نیکی کے راستے پر گامزن کریں، تو برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چل جاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت کے اندر بھی رب کعبہ کی رحمتیں تم پہ قربان ہو جائیں۔ اگر ہم موجودہ دور کو دیکھیں،
اگر آج کوئی بچہ اپنے چہرے پہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت کو سجا لیتا ہے تو ماں بھی مخالفت کرتی ہے، باپ بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بیٹی اپنے سر پہ بایا لے لے، اپنے سر کو دوپٹے کے ساتھ ڈھانپ لے، تو بعض اوقات ماں باپ ماڈرن ایج کو دیکھتے ہوئے اپنی اس بیٹی کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا یہی پریشان کن مرحلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اگر اس انداز میں رہیں گے تو ہمارے اوپر خالق کے کائنات کتنا زیادہ ناراض ہوگا۔ ہم لوگوں کو سوچنے کی بجائے، لوگوں کے حالات دیکھنے کی بجائے، ماڈرن ایج کے مطابق چلنے کی بجائے ہم اپنی زندگی کے سفر کو قرآن کے مطابق لے کر چلنے والے بنیں، فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے کر چلنے والے بنیں۔ پھر فائدہ کیا ہوگا کہ جب بھی بندہ مومن، جب بھی اللہ کی بندی، جب بھی ہماری اولاد میں سے کوئی بچہ بھی، کوئی بیٹی بھی شرم و حیا کا پیکر بن کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو بھی اپنا لے گی تو رب کعبہ اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اس اولاد کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس کے علاوہ حضرت انسان لکیر کا فقیر نہ بنے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے، کسی کے پیچھے نہ لگے، خود دیکھے کہ حقیقت کا راستہ کون سا ہے، جھوٹ کا راستہ کون سا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب بندہ مومن ایک حقیقت کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر وہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب کعبہ کی رحمتیں بھی اس کے شانہ بشانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں کہ آیا بدی کے معاملے میں، شر کے معاملے میں، برائی کے معاملے میں کیا ہم کسی کی تقلید کر سکتے ہیں، کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی معروف، کہ لوگوں نیکی کے معاملے میں اگر چلنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی بات کو سن کر چلو، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر کے چلو تاکہ تمہارے دونوں جہاں سنور جائیں۔ لیکن خلق خدا کی محبت کی خاطر، خلق خدا کی خوشنودی کی خاطر اگر تم خالق کے کائنات کے راستے کو چھوڑ دو گے، قرآن اور حدیث کے راستے سے روگردانی کر لو گے تو دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ اگر تمہیں ماں باپ مجبور کریں کہ تو شرک کر، نیکی کے راستے کو چھوڑ دے، بدی کے راستے پہ چلنے والا بن جا، تو قرآن کہتا ہے نہ ماں کی بات مان، نہ اپنے باپ کی بات مان، بلکہ قرآن اور حدیث کو اپنے ماتھے کا جھومر بن کر، ماتھے کا جھومر بنا کر نیکی کے راستے پہ چلنے والا بن جا۔ تو گویا قرآن اور حدیث اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم اپنا راستہ اپنی عقل کے مطابق نہ بنائیں اور نہ ہی برے ماں باپ کی سوچ کے مطابق بنائیں، بلکہ ہم اپنا راستہ قرآن اور سنت کے عین مطابق بنا دیں تاکہ رب بھی راضی ہو جائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ اسی آیت کے ضمن میں امام ابن کثیر اور تفسیر مظہری کے بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کے ہو گئے، اور آپ کی والدہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافرہ تھی، تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ کس لیے؟ کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے دامن محبت کو نہیں ترک کرو گے میں بھی اس وقت نہ تو کھاؤں گی نہ تو پیوں گی۔ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایمان وہ نہیں تھا کہ جو بریانی کی پلیٹ پہ بک جائے یا ایک سیاسی بندے کے 10,000 روپے کے اوپر بک جائے۔ آپ کا ایمان ایک ایسا ایمان تھا جو سراپا نور علی نور تھا۔ آپ اپنی ماں سے کیا کہتے ہیں؟ ماں جی، یہ تیری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی اس راستے میں چلی جائیں پھر بھی میں اللہ اور اس کے نبی کے راستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ گویا آپ کی ماں کمزور ہو گئی تھی، دبلی پڑ گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اپنی ماں کی بیماری کو پس پش ڈالا، اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو سامنے رکھا۔
تو گرامی قدر حضرات، ادھر ماں کی ممتا ہے، ادھر جگر کا ٹکڑا ہے، تو جگر کے ٹکڑے کی محبتوں پہ قربان جائیں کہ دنیا کی ساری محبتوں کو پیچھے رکھا، بلکہ ساری محبتوں کو اپنے رب اور اپنے پیارے نبی کی محبت پہ قربان کر ڈالا۔ المختصر، آخرکار ماں مان گئی، اپنے بیٹے کی ثابت قدمی کو دیکھتے ہوئے، اپنے بیٹے کے استقلال کو دیکھتے ہوئے، اپنے بیٹے کی محبت کو دیکھتے ہوئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر دینی معاملات کے اندر ماں مخالف ہو جائے، باپ نبرد آزما ہو جائے، تو اے انسان، باپ کی مخالفت کی پرواہ نہ کر، ماں کی مخالفت کی پرواہ نہ کر۔ جس رب کعبہ کی رحمت کے راستے پہ تو چل رہا ہے، اپنے توکل اور اپنے بھروسے کی رسی اسی رب کعبہ کی ذات پہ رکھ، وہی رب کعبہ مشکل معاملات کے اندر بھی تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ واقعہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زندگی کے جن پر پیچ راستوں پہ چل رہے ہیں، کبھی کوئی مخالف، کبھی کوئی مخالف، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی گفتگو، کبھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر لوگوں کی گفتگو، ہم نے ان باتوں کو نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے تو یہی اپنے دل کے اندر عقیدہ رکھ کر چلنا ہے کہ تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض دونوں ادا کرتے رہے۔ گرامی قدر حضرات، اگر اسی بات کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں کہ ایک والد محترم جب اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرتا ہے، والد محترم اپنے سمجھدار بچے کو مسجد میں جب لے کر آتا ہے، اسے نماز پڑھنا سکھاتا ہے، یا قرآن پڑھنے کے لیے صبح کے وقت اسے جگا کر اس کی انگلی کو پکڑ کر مسجد میں لے کر آتا ہے، ادھر بچے نے 2 ماہ بعد، 1 سال بعد قرآن کو ناظرہ پڑھ لیا، تو آپ صرف قرآن پڑھنے کا ثواب اس بچے کو نہیں ملے گا، اس کا والد محترم جو روزانہ جتنے قدم چل کے آتا تھا، جتنی محبتوں کو بکھیرتا تھا، رب کعبہ ان تمام محبتوں کے بدلے میں اس والد محترم کو بھی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حفظ بچے نے کیا، ناظرہ قرآن بچے نے پڑھا، نماز بچے نے پڑھی، سر پہ دوپٹہ بیٹی نے رکھا، تلقین کس کی تھی؟ باپ کی تھی، تلقین کس کی تھی؟ ماں کی تھی، لیکن ثواب ادھر بیٹی کو بھی مل رہا ہے اور ثواب بیٹے کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ لیکن شومیہ قسمت، ہمارے ہاں تربیت کا فقدان، ہم تربیت کی ذمہ داری مسجد کے امام پہ رکھتے ہیں، سکول والوں پہ رکھتے ہیں، مدرسہ والوں پہ رکھتے ہیں۔ ہم کم از کم اپنی اولاد کی اتنی تربیت تو کر کے جائیں کہ اگر ہمیں کل دنیا سے جانا پڑے تو ہماری نماز جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے، ہمارا بیٹا پڑھائے۔ اگر بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے تو وقت کا امام نہ پڑھائے بلکہ باپ پڑھائے۔ اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ریاست مدینہ ہو جائے تو پورے ملک کو دیکھنے کی بجائے ہم اپنے وجود کے اوپر ریاست مدینہ کے پروسیجر کو حاوی کریں، اپنی آل اولاد کو ریاست مدینہ کے پروسیجر کے اندر لے کر آ جائیں، اپنے گھر کے ماحول کے اندر ریاست مدینہ کی خوشبو کو پیدا کریں، انشاءاللہ پھر گھر کے کونے کونے سے یہی آواز آئے گی کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ رب لم یزل ہم سب کو یہ پیغام محبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنقید برائے تنقید کرنے کی بجائے رب کعبہ ہمیں تنقید برائے تعمیر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اقبال یہ کہتا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو میں ان دوستوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ایک خوف و ہراس، ایک پریشانی کو پیدا کرتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے، مرد میدان بنیں، آگے آئیں اور دین اسلام کے کاموں کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی محبتوں کو پیش کریں، تاکہ رب کعبہ ہم سب کو انہی نیک کاموں کی وجہ سے ہماری دنیا سنوار دے، مرتے ویلے ہمارے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔